تو یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ہم میں سے بعض روحیں ایسی آتی ہیں جو جن کی ہدایتیں ہوتی ہیں تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کو جنگل بنا لیتے ہیں وہ لوگ، اور دنیا میں رہتے ہوئے صرف زندہ رہنے کے لیے کھایا پیا اور اللہ رسول کی عبادات ریاضت کرتے ہوئے رہے اور نکل چکے. تو یہ ساری چیزیں ہیں تصدیق بالقلب پہ. اور اس میں آخری طور سے کچھ امپورٹنٹ باتیں، تھوڑا ڈر تھوڑا خوف اللہ کی طرف سے جو قرآن میں حکم صادر ہوا ہے اس کی طرف غور و فکر کی طرف لاؤں گا. دیکھیے پریکٹیکلی گامزن ہونے کے لیے جو کہا گیا ہے تصدیق بالقلب، اس میں ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم دنیاوی زندگی میں دیکھیں کہ جب ہم کاروباری معاملات میں ہوتے ہیں، ہم کسی کے ماتحت ہوتے ہیں، آفیسروں کے کمپنیوں میں، تو ہم وہاں کے رولز ریگولیشنز کو پالتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، اس قانون کو کے خلاف نہیں جاتے، اور وہاں تمام طور طریقے ہم کو پہلے سمجھا دیے جاتے ہیں. ان ایک محدود قوانین کے بیچ ہم کو وہاں رہنا پڑتا ہے، اور اگر ہم سے وہ تمام اچھائیاں ہوتی ہیں تو ہماری پروگریس ہوتی ہے، اور اگر ہم سے اس میں کوئی گناہ یا کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہاں ہم کو مختلف سزائیں دی جاتی ہے. شوکاز نوٹس ایشو ہو جانا، ٹرمینیٹ کر دینا، نوکری سے نکال دینا وغیرہ وغیرہ. اور وہاں ماتحت کے اعتبار سے ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ سوری سر، رائٹ سر، اوکے سر، ایکسکیوز می سر، پلیز فارگیٹ می، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا اور میں کوشش کروں گا وغیرہ وغیرہ. یہ ہم انسان ہیں جو قوم انسانی میں ہمارے آفیسر ہمارے حاکم ہوتے ہیں، ان کے ماتحت جب ہم رہتے ہیں تو وہاں اس کمپنی کے قوانین کو دھیان میں رکھتے ہوئے تمام رولز اور ریگولیشنز کو ہم فالو کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنے حاکموں کو ڈرتے ہیں، ان کی جی حضوری کرتے ہیں، ان کی عاجزی کرتے ہیں، ان کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور ایسے کوئی کام ہونے نہیں دیتے جس سے کہ ہم پر کوئی ڈسپلنری ایکشن آ جائے یا کوئی پنشمنٹ ملے یا ہم کو نوکری سے نکال دیا جائے. اسی طرح سے اگر ہم دنیا میں ملکی اعتبار سے دیکھیں تو ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، اور اس ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کو اس قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے. جمہوریت میں قوانین بنائے جاتے ہیں، تحفظات کے لیے تمام آپ کو رائٹس بھی دی جاتی ہیں، حقوق ملتے ہیں کہ آپ آزادانہ زندگی گزاریں اور دیگر چیزیں، اور ڈیوٹیز میں تمام چیزیں ہیں کہ قانوناً آپ کو اچھی طرح سے رہنا ہے، ایمانداری سے رہنا ہے، اور برائی نہ ہو، کسی سے پہ ظلم نہ ہو، کوئی غلط کاری نہ ہو، کوئی شراب نوشی یا کوئی ایسی کرائم جو گناہوں کی لسٹ میں ہے وہ نہ کیے جائیں، اور اس کے تمام قوانین کے مطابق اس کی سزائیں مقرر ہیں. اور وہ سزائیں اگر ملکی سطح پر ہم سے اگر اچھائیاں ہوتی ہے تو ہم کو پروگریس ملتی ہے، تمغے ملتے ہیں، ایوارڈ ملتے ہیں، ہمارا نام ہوتا ہے. اور اگر ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے، اور جیسا پھر ہمارا گناہ ہوتا ویسے ہم کو سزا ملتی ہے. بعض اوقات ہم دوسروں کو سزائیں پاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کو مار پڑتی ہے، ان کو قید خانے میں بند کر دیا جاتا ہے، 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن، مہینہ 3 مہینہ 6 مہینہ، جیسی ان کی غلطیاں ہوں. اگر ہم تصور کریں تھوڑے دیر کے لیے کہ جو حضرات اپنے گناہوں کے سبب جیلوں میں، قید خانوں میں بند ہیں، جنہیں 10-10 سال 20-20 سال کی سزائیں لگ جاتی ہے، عمر قید لگ جاتی ہے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہاتھوں میں پیروں میں ہتھکڑیاں باندھ کر کے کال کوٹری جسے کہتے ہیں اس میں ڈال دیا جاتا ہے. بعضوں کو ایسی تکالیفیں دی جاتی ہے کہ پہاڑ توڑو، بڑے محنت و مشقت کے کام وغیرہ کرائے جاتے ہیں. یہ ساری ان کی سزائیں ہوتی ہے دنیاوی جیلوں میں اپنے اپنے ملک کے قوانین کے مطابق، اور اس میں ہم انکار نہیں کر سکتے. دنیاوی جیل خانے میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. پھر آئیے تھوڑا میں آپ لوگوں کا رخ بدل دوں. کبھی زندگی میں موقع ملا ہو، کسی بڑے ہاسپٹل میں ہم پہنچتے ہیں کسی اپنے کی ذمہ داری کے لیے، ہم دیکھتے ہیں وہاں بہت ساری کھاٹوں پر
بہت سارے پیشنٹس، طرح طرح کے پیشنٹس وہاں پڑے ہوئے ہیں. کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کسی کے سر میں مار لگا ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی بے ہوش ہے، کسی کو خون بہ رہا ہے، کسی کو طرح طرح کی بیماریاں ہیں. اور معاذ اللہ آج کل کی جو بیماریاں ہیں جس میں موت لاحق ہو جاتی ہیں، ایسی ایسی بیماریوں میں لوگ ملوث ہیں اور طرح طرح سے ان کے آپریشنز ہو رہے ہیں، چیر پھاڑ ہو رہی ہے، ان کے ہاتھ پیروں میں بینڈیج اور کمر میں پٹی، اور بعض اوقات ایکسیڈنٹل حالت میں اگر ہاتھ پیر ٹوٹ چکے ہیں تو بڑے بڑے سوبے اور پتہ نہیں کیا کیا طور طریقے ہوتے ہیں جو گلے میں، گردن میں، زبانوں میں، یہاں تک کہ معاذ اللہ کینسر وغیرہ کے پیشنٹ ہو تو حلق میں سوراخ کر دیے جاتے ہیں رزق دینے کے لیے، اور پیٹ میں، سینے میں سوراخ کر کے تمام چیزیں اس کو زندہ رکھنے کے لیے مہیا کرائی جاتی ہیں. یہ سارے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ہو رہے ہیں. لاک اپ والے حالات، جیل والے حالات، ہاسپٹل والے حالات، پھر آ جائیے کورٹ کچہری کی طرف کے 20 سال پوری زندگی اپنی پوری دولت لگا کر کے بھی لوگ لڑتے جھگڑتے رہ جاتے ہیں، اور وہ عدالت کی کاروائی پوری ہو بھی نہیں پاتی، اس سے پہلے وہ موت پا جاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کروڑ پتی بھکاری ہو جاتا ہے، راستے پہ آ جاتا ہے. طرح طرح کی ایسی چیزیں دنیا میں ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے. ہم موت کو بھی روز دیکھتے ہیں، حیات کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن موت کا خوف ہمارے دل میں نہیں آ پاتا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں بھی جانا ہے. ہم ان بیماروں کو دیکھتے ہیں لیکن ہمارا یقین کبھی نہیں بنتا کہ اللہ نہ کرے شاید ہماری زندگی میں ایسا کبھی کوئی وقت آئے کہ ہم اس طرح سے کھاٹ پر پڑے ہوئے ہوں اور پناہیں مانگ رہے ہو اپنے رب کی، اور پناہیں نہ مل رہی ہو، اور ہمارے جسم ایذا ہو رہی ہو اور تکالیفیں ہو رہی ہو، اور دنیا کی مدد کے ہم محتاج ہوں، چلا رہے ہوں، کرا رہے ہوں، تڑپ رہے ہوں. یا کبھی ہمارا ذہن یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نہ کرے ہم جیل کی صحبت میں ڈال دیے گئے ہوں، ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوں، ہم سے پہاڑ توڑوائے جا رہے ہوں، اور ہم کو 20 سال کی قید مشقت ہو چکی ہو، ہم اپنی آل اولاد سے دور ہو چکے ہیں، بھائی بہنوں سے دور ہو چکے ہیں. یہ تمام اذیتوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سماچار میں، اخبار میں، نیوز میں، محلے میں، آس پاس میں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اور سن کر کے وہاں سے توجہ ہٹا لیتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، دنیا میں ساری چیزیں ہوتی ہے. ہم اس چیز کو کبھی یہ سوچنے پر نہیں آتے کہ اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو میرے ساتھ ہو، میرے خاندان کے ساتھ ہو، میرے اپنوں کے ساتھ ہو، میری اولادوں کے ساتھ ہو، ماں باپ کے ساتھ ہو. اور ہائے افسوس اگر اللہ نہ کرے ایسا ہوا تو کتنی اذیت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی.